تو بہرحال ہم جو واقعات دیکھ رہے تھے اس میں بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں ہم نے سیکھی ہیں. تو کوئی بھی چیز سیکھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو جانے، اس کا علم حاصل کرے، سیکھے، تو اس کو اپنی عملی زندگی میں ملائے. یہ بہت زیادہ ضروری یاد رکھی، اس لیے کہ قرآن جو ہے اور جو سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اسی لیے تو ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، جانیں اور اس پر عمل کریں. اور ان واقعات کے تو تعلق سے میں نے شروعات میں آپ کو یہ چیز بتایا تھا، یہ واقعات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. مطلب یہ صرف ایز اے سٹوریز ہم کو ایک قصہ ہے، ایک واقعہ بول کے نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ان واقعات کو ہم کو اس نظریے سے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت ہے اور اسباق، سبق، لیسنز، نصیحتیں ہمارے لیے رکھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، بہت سارے پیغام بہرحال ہم کو دے رہا ہے کہ کیا اس میں اللہ رب العزت نے حکمتیں رکھی ہیں ہمارے لیے، اور کیا ہم نے کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ بات پچھلی شریعتوں کی ہے، بہت پرانے واقعات ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے لیے بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں سیکھنے کے لیے اس میں تھی. کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس معاملے میں؟ بالکل. یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جو چیز ہم سیکھتے ہیں اس پر ہم عمل کریں، اور انشاءاللہ عزیز جب ایسا ہم کریں گے تو دنیا تو کامیاب ہوں گی، اور آخرت میں بھی ضرور انشاءاللہ اس کا ہمیں فائدہ ملے گا انشاءاللہ عزیز. جی شیخ، کل آپ کا جو واقعہ تھا جی ابراہیم علیہ السلام کا، جی وہ ادھورا رہ گیا تھا. جی تو میرے خیال سے اگر اس چیز کو آپ آگے بڑھائیں تو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بہت ساری چیزیں سنی ہیں، اس میں بہت ساری کل نئی چیزیں ہم کو سننے اور سمجھنے کا موقع ملا. مزید ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ تفصیل سے بتائیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور جو جہاں تک ہم نے دیکھا اس کے آگے کا شروع کریں، کیا ہم نے دیکھا ایک بار تھوڑا سا اس پر یاد دہانی کر لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کیا دیکھا ہم نے، کیا سیکھا تھا، کہاں شروع ہوئے تھے ہم. آپ کی جائے پیدائش کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی تھی ہم نے، آپ کہاں پیدا ہوئے، برتھ پلیس کے تعلق سے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قوم کی کیا حالت تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، تو قوم کی کیا حالت تھی، کیا ایمان والی تھی؟ کوئی دین پر نہیں تھا، کوئی دین پر نہیں تھا، سب کفار تھے، سب کافر تھے، اور شرک کرتے تھے. کس قسم کا؟ بت پرستی، اور تصویریں بناتے تھے. آبا و اجداد، ہاں، بت پرستی، اپنے بڑوں کی عبادت، اور تیسرا اور ستارے، سیارے، سورج، چاند، ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا کام کہاں سے شروع کیا؟ اپنے گھر سے، اپنے والد کو دیا، گھر سے شروع کیا. اور سب سے پہلے دعوت کس کو دی؟ اپنے والد کو دعوت دی. تو ہم کو اس میں کیا نصیحت ملی؟ اس کو دین اور تبلیغ کا کام سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اور اگر گھر میں سب لوگ دین والے ہیں تو اپنے آس پڑوس سے کرنا چاہیے، اور وہاں بھی ہے تو اپنے نزدیک سے ہی شروع کرنا چاہیے. ہاں، مطلب یہ کہ ہمیں شروعات گھر سے کرنا ہے اس کام کی، اور پھر آگے لے جانا ہے. لیکن اب ایک سوال، گھر والے نہ مانے تو کیا ہم رک جائیں گے پھر؟ نہیں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور آگے بڑھیں. آگے، ہاں، یہ اصل ہے. ہم اپنے گھر والوں شروع کریں گے، گھر والے مانے تو الحمدللہ کا فضل اور شکر. لیکن اگر نہ بھی مانے تو کام نہیں رکیں گا، ہم پھر آگے بڑھ جائیں گے اور اس مشن کو لے کر آگے چلیں گے. لیکن شروعات جو ہے اپنے گھر سے ہوں گی، یہ بڑی اہم بات ہے. ورنہ بہت سارے لوگ کام تو کرتے ہیں لیکن گھر سے شروعات نہیں کرتے، اور بہرحال پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. ویسے شیخ، اللہ کا ہمیں ہمیشہ شکر ادا اس بات کے لیے خاص طور سے کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سبھی کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، جس سے ہم کو آدھے سے زیادہ دین تو وراثت میں مل گیا. بقیہ سیکھنے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہی اصل ہے کہ انسان جو ہے اللہ نے کوئی نعمت اگر اسے دی ہے تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرے، ویسے کہ اس پر عمل کر کے. تو اسلام اگر ہمیں ملا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے. اور ہم نے الحمدللہ جو واقعات دیکھے، بالخصوص جس واقعے پہ ہم رکے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، ان کا قصص چل رہا تھا. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی مشقتیں اور محنت کی دعوت دینے کے اندر، ٹھیک ہے. اور دعوت کا کام انہوں نے شروع کیا تو کہاں سے شروع کیا؟ انہوں نے اپنا کام اپنے گھر سے شروع کیا. تو اس سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ ہم بھی جب دعوت کا کام شروع کریں شروعات کہاں سے ہوں گی؟ گھر سے ہوں گی. اور گھر سے شروع کرنے کے بعد پھر دھیرے مشن لے کر ہم چلیں گے. لیکن اگر گھر والے ایمان نہ لائے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہاں، ظاہر سے ایمان نہ لائے تو ہم رکیں گے نہیں، ہم آگے بڑھتے جائیں گے. چونکہ ہم نے اپنا ایک کام کیا، لوگ مانے الحمدللہ، نہ مانے ہم کو لیکن آگے بڑھنا ہے، رک نہیں جانا ہے. یاد رکھیے، ویسے بھی آپ نے بتایا ہدایت دینے کا کام تو اللہ کا ہے، ہدایت کا کام اللہ کا ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، یہ اصل ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں جہاں سے ہم نے واقعہ چھوڑا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ تھا اپنے والد کو دعوت انہوں نے مکمل دے دی.
والد ایمان نہیں لائے، اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور قوم کے ایک شرک کو رد کر رہے ہیں۔ والد کے سامنے تو کہہ دیا کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، تو بت پرستی کا رد ہو گیا، اور والد اور قوم کو ایک جگہ ہم نے دیکھا واقعے میں دونوں کو ایک ساتھ خطاب کیا، ایک جگہ کہا یا ابت یا میرے والد، ایک جگہ کہا میرے والد آپ کو اور آپ کی قوم کو میں کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو دونوں کو ایک قسم سے بت پرستی کے خلاف بات ہو چکی ہے۔ اب دوسرا جو شرک تھا ان کے پاس وہ کیا تھا؟ کواکب پرستی۔ کواکب پرستی مطلب سورج، چاند، ستارے، سیارے، جس کو سن، مون، سٹار، پلانٹس، ان میں وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیا عقیدہ رکھتے ہیں معلوم آپ کو؟ کسی کے آنے سے کچھ اچھا ہو سکتا ہے، کسی کے جانے سے کچھ برا ہو سکتا ہے، کسی دن میں خصوصیت اچھائی ہوتی ہے اور کچھ دن نحوست اور برائی لاتے ہیں۔ اسی طرح کسی ستارے کی کسی بروج، کنسٹلیشن مطلب ستارے جو ہوتے ہیں سال کے 12 مہینے شفٹ ہوتے ہیں، کنسٹلیشن، تو کسی ستارے کے کسی بروج کنسٹلیشن میں جانے سے تقدیر پر، اولاد پر، فصلوں پر، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے تجارت پر افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ ستارے، سیارے، سورج، چاند، سن، مون، سٹار اینڈ پلانٹس، تو یہ جو ہے اس کے آنے جانے سے تقدیر پر، اولاد پر، بزنس پر، ٹھیک ہے، انسانوں پر افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ اور یہ سوچ تھی۔ تو ایک طرف جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی سے اپنی قوم کو روکا اور کہا نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ مدد کرتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہے، نہ نقصان کے مالک ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کر سکتے، اور ظاہر سی بات ہے قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت کچھ جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ وہ جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو جواب دینا مطلب منہ کی کھانا ہے ان کو، کہ تو اگلا سوال جب ابراہیم علیہ السلام کریں گے فنش کر دیں گے اس کو، مطلب اس کو لاجواب کر دیں گے مسئلے کو پورا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، یاد رکھی۔ ہر نبی کی کچھ خصوصیتیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ جب آپ بات کرتے تو اللہ نے ایک صلاحیت یہ دی کہ چند جملوں میں سامنے والے کو ختم کر دیتے، اس اعتبار سے کہ اس کو صحیح جواب دے دیتے، یا اس کو ایسا کر دیتے کہ اس کے شرک، کفر یا اس کی باتوں کو وہیں ختم کر دیتے۔ تو یہ آپ کی جو ہے خصوصیت تھی، یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کچھ واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کا پورا وضاحت کر دی اور وہیں اللہ کی طرف دعوت بھی دی، کہا وہی رب ہے۔ بت پرستی کی وضاحت کر دی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، شیطانی باتیں ہیں، اور یہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، مطلب زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اور جو ہے وہی اللہ ہے جو بیماری دیتا ہے اور وہی جو ہے شفا بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، صحت مند بھی کرتا ہے۔ تو یہ تمام وضاحتیں ابراہیم علیہ السلام نے کر دی۔ اب باری آئی کواکب پرستی کی، مطلب سورج، چاند، ستاروں کی رد کرنے کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام گھر سے بھی نکالے گئے، کہ تو والد نے کیا کہا، جان سے مار دوں گا، تو گھر سے نکالے گئے، لیکن ابھی شہر میں ہے، اسی شہر میں، شہر نہیں چھوڑا، گھر سے نکالے گئے۔ کیوں نکالے گئے؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی تعلیمات کے لیے، اس کی توحید کی وجہ سے۔ تو اس سے ایک بات ہمارے لیے بڑی عبرت والی ہے جو یہ واقعہ میں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی حق کے لیے لڑنا چاہیے، اور حق کے لیے کوئی تکلیف آئے تو اس کو برداشت کرنا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف آئی، پیچھے نہیں ہٹے، لیکن ڈٹے رہے حق کے لیے اور آگے بڑھتے رہے۔ تو ابھی گھر سے نکلے ہوئے لیکن اسی شہر میں۔ اب قوم کو ستارے اور سیاروں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے اس بات کو سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 75 to 83، 75 سے لے کے 83 میں اس واقعے کو بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ملکیت دکھائی اپنی، ملکوت السماوات، زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کی دکھاتی، کیوں؟ لیکون من الموقنین، تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ اب ایک سوال ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام پہلے یقین نہیں کرتے تھے جو اب یقین کریں گے؟ کرتے تھے، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ یہ کیوں دکھاتا ہے انبیاء کو، وہ جان لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دعوت کا مشن کر رہے ہیں،
اس بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوتا ہے جو بڑے چہیتے تھے آپ کو، اور آپ کی بیوی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو چہیتی تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ آپ بڑے مایوس اور غمزدہ ہیں۔ اسی وقت اللہ نے معراج کا سفر کرایا۔ معراج میں آپ نے جنت اور جہنم دیکھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایمان لا چکے تھے، آپ نبی تھے، لیکن یہ سفر کرنے کے بعد اور ایمان میں بلندی آ جاتی ہے اور یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ملکیت دکھائی، کیوں؟ تاکہ وہ یقین کرنے والے بن جائیں اور پختہ ایمان ہو جائیں۔ تو یہ ان کو شک نہیں تھا، لیکن یقین میں اور اضافہ، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ نے کہا، ایک سوال تھا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت دکھایا، تو مطلب یہ ایسا اپنے میں یا خواب میں دکھایا یا وہ خود ڈائریکٹ حقیقت میں؟ آصف بھائی نے سوال یہ کیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا جنت جہنم یا حقیقت میں ان ریالٹی آپ گئے؟ تو یاد رکھیے ان ریالٹی آپ گئے، کیوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کے آیت نمبر 1 میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، ٹھیک ہے؟ تو بندہ انسان جب ہی ہوتا ہے جب جسم اور روح دونوں ہو اس کے اندر، تو بندے کو لے گیا، تو یہ خواب کا سفر نہیں ہے، ریئل حقیقی سفر ہوا، یاد رکھیے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی زمین و آسمان کی ملکیت دیکھ لی، سبحان اللہ، اور کیا ان کا ایمان پختہ ہو گیا ہوں گا؟ مطلب قوم ستارے کی عبادت کر رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دکھا دیا ستارے کی حقیقت کیا ہے۔ قوم سورج کی عبادت کر رری، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دکھا دیا سورج کی ریالٹی کیا ہے۔ قوم زمین و آسمان کی اور بھی سیارے ہیں، پلانٹس ہوتے ہیں نا جو آتے ہیں، یا پھر گیلیکسیز جو ہوتی ہے، کہکشائیں جو ہوتی ہے جن میں لاکھوں کروڑوں ستارے ہوتے ہیں، جب وہ گزرتی ہے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا عقیدے رکھتے ہیں۔ دمدار ستارہ ہے نا، ٹیل اسٹار جس کو بولتے ہیں، جب گزرتا ہے پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمین و آسمان کی پوری ملکیت دیکھ لی۔ اب وہ جانتے ہیں ستارے کے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دمدار ہو بغیر دم کا اور روز چمکنے والا ہو، کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کا جو کام ہے اپنا کر رہا ہے، دیکھ لی تاکہ وہ یقین والے ہو جائیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، اب ہوئی رات، اللہ فرمانا ہے، اور رات میں ابراہیم نکلے اور قوم کھڑی ہے۔ اب ایگزیکٹلی یہ کیا ہوا ہوگا امپاسبل ہے ڈیفائن کرنا، ناممکن ہے میں بتاؤں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ٹارگٹ ہوں گے قوم کے۔ کیوں؟ ارے یہ بچہ دیکھو اپنے والد کے خلاف چلے گیا، ارے دیکھو اتنے بڑے پروہت اور مہنت کا بچہ ہے، اتنے بڑے جو ہے بت فروش کا اور بت کدے کو، مطلب جو وہ بت خانے کو سنبھالنے والے کا بیٹا ہے، اور دیکھو ایمان نہیں لایا وہ تو اس پہ بتوں پر، اور دیکھو باپ نے جو ہے گھر سے نکال دیا، تو آٹومیٹیکلی آپ پاپولر ہوں گے، پبلک، ایک طرح سے کچھ نہ کچھ پبلک فگر کی آپ کی حیثیت ہوں گی کہ یہ بتوں کے خلاف، اپنے باپ کے مذہب کے خلاف، یہ بت پرستی کے خلاف ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام آٹومیٹک مرکز بن چکے ہوں کہیں نہ کہیں سٹی کے اندر، اور یہ بہت بڑے شہروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوا کرتی تھی، کچھ ہزار کی آبادیاں، بہت بڑے بڑے میٹرو سمجھو شہر اس زمانے کے ہو جایا کرتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں، اب شاید قوم بیٹھی ہوں گی یا جو بھی موقع رہا ہوگا، رات ہوئی، کہا ہاں ستارہ، اللہ نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل، جب رات گزری، رأى کوکبا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک جو ہے تارے کو دیکھا تو کہا قال ھذا ربی، قوم یہ ہمارا رب ہے نا، ھذا ربی یہ ہمارا رب ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں اٹھتا ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام نے شرک کیا یہ کہہ کر کہ یہ میرا رب ہے؟ نہیں، شرک نہیں کیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سمجھیے بات، قوم بول رہی یہ ستارہ ہمارا رب ہے، ابراہیم علیہ السلام آ کر ان کو بول رہے ہاں یہ ہمارا رب ہے نا، یہ کوشچن ہے، سوال ہے، میں مانتا ہوں نہیں بولا جا رہا ہے، پوری قوم مانتی ہے کہ یہ ستارہ رب ہے، ابراہیم علیہ السلام جا کے بول رہے ہاں یہ ستارہ رب ہے نا، یہ سوال ہے، وہ الگ کانٹیکسٹ میں بات، الگ کانٹیکسٹ، یہ اس کو ہی تم مانتے ہو نا رب، یہ ماننے میں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ تھوڑی دیر کے لیے تو کہا نا ھذا ربی، نہیں، ایکچولی قوم کے عقیدے کو بتا رہے، قوم یہ ہے نا جس کو رب مانتے ہیں، یہ ہے نا ہمارا رب، مطلب کوئی بول رہا ہے کہ یہ بت تمہارا رب ہے، اچھا یہ ہمارا رب، اس کی کیا حقیقت ہے، سمجھ رہے؟ تو کہا ھذا ربی، اچھا یہ رب ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوا، فلما افل قال لا احب الافلین، جب ستارہ چلا گیا، ڈوب گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری قوم میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، مطلب اگر یہ رب ہے پھر دن میں کون دیکھنے والا ہے ہم کو، اور کہاں چلا گیا وہ ستارہ؟ آج قوم خاموش،
قوم کیوں خاموش ہے؟ اس لیے کہ قوم کو یہ بات کا پتہ ہے کہ ابراہیم کو جواب دینا آتا ہے، مطلب جواب دینا مطلب اپنے آپ کو پھنسانا ہے، مشکل ہے. اور اگر جواب دینا ہے تو بہت مضبوط جواب دینا ہے. ابراہیم دلیل مانگیں گے، دلیل. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ رب ہے ہمارا، قوم کری ہاں. اب دوسرے دن آئے صبح بول رہے کہاں گیا؟ قوم کو جواب ملے گا کہ اب تو بولنا ہی نہیں کچھ بھی. ٹھیک ہے، اگر ہم کچھ بولے تو ابراہیم کاؤنٹر اس کا رپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، اگر رب ہے تو پھر ابھی کہاں ہے؟ چھٹی پہ غائب ہو گئے، چلے گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کاؤنٹر کرنے والے قوم کو پتہ ہے. اب دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرا دن آیا. پہلا دن چلے گا، ستارے کو دیکھا ڈوب گیا. دوسرا دن آیا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. دوسرا دن ہوا، چاند آیا تو کہا ہاں میری قوم، ہاں یہ چاند ہمارا رب ہے نا. اور چاند ظاہر سی بات ہے ستاروں سے ذرا بڑا ہوتا ہے، نزدیک بھی ہے دنیا سے. ویسے دیکھا ہے ستارے چاند سے بھی بہت گنا بڑے، بلکہ ہمارے سورج سے بھی کئی لاکھوں گنا بڑے ہوتے ہیں، لیکن اتنے دور ہیں چھوٹے دکھتے ہیں. اب چاند آیا تو کہا ارے ہاں میری قوم یہ چاند ہمارا رب ہے نا. آگے اللہ نے فرمایا اور کہا فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. جب چاند غائب ہوگا تو کہا میری قوم اگر ہمارا رب ہمیں ہدایت نہ دے یا میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو یقیناً میں تو گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا، قوم الضالین، گمراہ قوم میں شامل ہو جاؤں گا. تو اب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں شفٹ کر رہے ہیں، اپنی بات کا مرکز ہٹا رہے ہیں. پہلے کہا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہوں، دوسرے اس میں کہہ رہا ہاں یہ جو چاند ہے ہمارا رب ہے نا. لیکن جب ڈوب گیا کہا اے میری قوم اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے ہمارا رب تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. مطلب اب بتانا چاہ رہے ہیں کہ چاند اور ستارہ رب نہیں، کوئی اور ہے جو ہدایت دیتا ہے. اگر وہ ہدایت نہ دے تو ابراہیم علیہ السلام بھی گمراہ ہو جائیں گے. تو آٹومیٹیکلی ایک قسم کی دعوت دے رہے ہیں آپ، ایک سندیش، ایک میسج دے رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اور ہے. ابھی کلیئر لیکن ایکسپلینیشن نہیں دیا، ابھی رکے ہوئے ہیں، کلیئر ایکسپلینیشن نہیں ہے. لیکن کہا اگر میرا رب ہدایت نہ دے تو میں تو گمراہ قوم میں ہو جاؤں گا، میرا شمار گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا. اب آگے آئیے، ستارے ہو گئے، ڈوب گئے، ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا. چاند آیا، ڈوب گیا تو کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا. اب آئیے ایک چیز بچی تھی، وہ تھی سورج جو دن میں نکلتا ہے. اب سورج کے تعلق سے دیکھیے کیا ہوا. اب ہوا کہ دن نکلا اور سورج چڑھایا تو کہا اے میری قوم ہاں یہ ہمارا رب ہے، ھذا ربی ھذا اکبر. کیوں رب ہے؟ ارے یہ تو سب سے بڑا ہے نا. جتنے بھی ستارے اور سیاروں کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، ان آنکھوں سے دیکھنے میں سب سے بڑی چیز سورج ہی ہوتا ہے. تو کہا ہاں سورج آیا، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو ہمارا رب ہے، یہ بڑا ہے. اب دیکھیے آگے کیا فرمایا، ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا شام میں تو کہا میری قوم، جب وہ بھی ڈوب گیا شام میں تو کہا میری قوم ٹھیک ہے میں بری ہوں، میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے جو تم کرتے ہو. تو مطلب ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس میں کہا ستارہ رب ہے، ڈوب گیا محبت نہیں کرتا. دوسرے اس میں کہا چاند رب ہے، لیکن کہا کہ اگر میں رب ہدایت نہیں تو میں تو گمراہ قوم میں ہو جاؤں گا. سورج کہا یہ رب ہے، ڈوب گیا تو کہا میں بری ہوں تمہارے شرک سے، مطلب یہ سب تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اللہ کی ذات ان سب سے ہٹ کر ہے. کلیئر میسج دے دیا. اپنا فوکس آپ نے چینج کیا. آگے اللہ نے فرمایا ھذا اکبر کہ جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں تمہارے شرک سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہا میں اپنے چہرے کو تمام جگہ سے ہٹا کر ایک رب کی طرف متوجہ کرتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی، مطلب تو چہرے جہاں جن لوگوں کی طرف تم کرتے ہو، معبودوں کی طرف، بتوں کی طرف، ان سب سے میں اپنے چہرے کو ہٹاتا ہوں اور جو ہے اس کے طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں، رخ کرتا ہوں جس نے فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، حنیفم، اور میں حنیف ہوں. حنیف کہتے ہیں ایک رب کو ماننے والا، اس کو کہتے ہیں حنیف. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنیف بھی کہا جاتا ہے. ہم سیرت میں سنتے ہیں نا کہ مشرکین مکہ دین حنیف سے ہٹ گئے تھے. مطلب وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام پر آیا تھا، اسلام، دین حنیف، ایک رب کو ماننے والے ہے نا، اس کی عبادت، اس کی پرستش، اس کے سامنے جھکنا، اسی سے مانگنا، منتیں، مرادیں، اولاد، سب کچھ تو دین ہے. تو کہا حنیف وما انا من المشرکین، اور میں جو حنیف ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. آگے فرما وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان
اب قوم نے کیا کیا؟ حجت کرنا شروع کی ابراہیم سے. حجت کہنے تو حجت بحث لڑائی جھگڑا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم میرے سے حجت بحث کر رہے ہو جبکہ مجھ تک ہدایت پہنچی اور میں ہدایت پر ہوں؟ مطلب ایک صحیح آدمی سے تم بحث کر رہے ہو. آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. اور میں اب نہیں ڈرتا جن چیزوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، میں ان سے نہیں ڈرتا، کسی معاملے میں نہیں ڈرتا. مطلب وہ کچھ مجھے دے سکتے، لے سکتے، چھین سکتے ہیں. کیونکہ قوم کا عقیدہ کیا تھا معلوم؟ جب کوئی ان کے معبودوں کو برا کہتا ہے تو معبود کیا کرتے ہیں؟ ان کو بد دعا دیتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، عام زبان کو تو پنوتی لگا دیتے ہیں. تو اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، تمہارے رب سے، معبودوں سے، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، میں تو فیئر لیس ہوں، ڈرتا ہی نہیں ان سے جس سے بھی تم شرک کرتے ہو. بھی الا یشاء ربی شیئا. ہاں میرا رب اگر کوئی چیز چاہے تو ایک الگ بات ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو میں گارنٹی لے رہا ہوں، تم کو بول دے رہا ہوں. آگے اللہ نے فرمایا وسیع ربی کل شیء علما، یا میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، میرا رب سب چیز کو جانتا ہے، اللہ سب کو جانتا ہے. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آگے فرما وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ. اب ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہم ڈرا رہے، ارے ابراہیم ایسا مت بولو، یہ ہو جائیں گا، وہ ہو جائیں گا، نقصان ہو جائیں گا اولاد میں، بیوی بچوں میں، اور تمہارے ساتھ یہ ہوں گا وہ ہوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں میں کوئی چیز سے ڈرتا ہی نہیں جس کا تم شرک کرتے ہو. ٹھیک، جبکہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈر رہے اور مجھے ڈرا رہے ہو. مطلب تم جھوٹ چیز سے مجھے ڈراتے ہو اور حقیقی معنوں میں اللہ جو ایک ہے اس سے شرک کرتے اور خود ڈرتے نہیں ہو. مطلب ان کو ڈرا رہے ہو ہمارے ایسا ہو جائیں گا ویسا ہو جائیں گا. ابراہیم کہا تم تو ڈرتے نہیں ہو، مجھے ڈرا رہے ہو، جبکہ تمہیں ڈرنا چاہیے. اور جبکہ تمہارے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں دی اللہ نے، کوئی سند ہے کہ یہ ستارہ رب ہے، یہ سورج رب ہے، کوئی دلیل ہے اس کی؟ نہیں ہے اس کی دلیل، یاد رکھی. ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو کہا تمہارے پاس تو دلیل بھی نہیں ہے.